السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر 7th کلاس اسٹوڈینٹس، تو ہم آپ کی اس کتاب سے ایک مضمون پڑھ رہے ہیں. اس کا نام ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ. تو پیارے بچوں، لاسٹ 1-2 کلاسز ہم نے پڑھے ہیں، تو ان میں ہم نے چار پیراز پڑھے ہیں آپ کے اس سبق سے. اور آج ہم پیج نمبر 54 پہ جو پیرا نمبر 3 ہے تو وہی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 54 پیرا نمبر 3 یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے. تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ پاؤ گے اور گھر میں بیٹھ کے آپ یاد کرو گے انشاءاللہ. تو آج تو لکھتے ہیں یہاں پہ 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی مجسمہ تیار کیا. تو پیارے بچوں، اصل میں ہم پڑھتے ہیں ڈاک کا انوکھا ٹکٹ. جو ہے ہم ایک انوکھا ٹکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم ایک انوکھا ٹکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. یعنی انوکھا ٹکٹ ہے یہ، کیونکہ انوکھا اس لیے ہے، عجیب اس لیے ہے، ایک نئی ٹکٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک کتے سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ کتا جو تھا یہ جاپان کا ایک اصل نسل سے تعلق رکھتا ہے. یہ کتا، اس کتا کا نام رکھا تھا ہاچی. اس کتا کا نام کیا رکھا تھا؟ ہاچی. اور یہ ہاچی جو ہے، اس کا ہم نے پچھلے 2 لیسنوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اپنے مالک کے انتظار میں رہتا تھا اسٹیشن پہ جا کے. اور وہ مالک اس کا جو تھا ڈاکٹر وید، وہ اس دنیا سے چل بسا. اس کے بعد بھی 7 سال تک یہ کیا کرتا رہا؟ اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا اسٹیشن پہ جا کے. تو آج اسی کو ہم آگے لے جا رہے ہیں. یہاں سے 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی مجسمہ تیار کیا. کہتے ہیں 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے، جاپان کا ایک فنکار تھا، مشہور تھا، جو مانا جاتا تھا جاپان کا. تو کہتے ہیں اس نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے، جاپان کی ایک نمائش گاہ کے لیے، نمائش گاہ دیکھنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا بنایا؟ ہاچی کا مجسمہ بنایا. ہاچی کا ایک مجسمہ تیار کیا جس کو بہت دور دور سے لوگ پھر دیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پتیل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں اس نے یہ پہلے بنایا، اس فنکار نے. تو اس کے بعد پھر جاپانیوں کے لوگ جو تھے انہوں نے پیسے جمع کیے، تو پھر پتیل کا مجسمہ انہوں نے تیار کیا، بنانا شروع کیا، تاکہ اس کا مجسمہ شیوبا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے. یعنی ایسا بنایا، اس لیے بنایا کیونکہ یہ مجسمہ یہ تیار کرتے ہیں، پتیل کا مجسمہ جو یہ تیار کر رہے ہیں، تو اس لیے کیونکہ اس کو پھر لگانا تھا ان کو کہاں پہ؟ اس اسٹیشن پہ. اس اسٹیشن کا نام تھا شیوبا اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن. تو کہتے ہیں 21 اپریل 1934 عیسوی کو اس کی نقاب کشائی کی گئی. کب؟ 1934 عیسوی میں اس کی نقاب کشائی کی گئی، یعنی اس کا پردہ ہٹایا گیا اور اس کو دکھانے کے لائق بنایا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا. اور کہتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ مجسمے تیار کیے گئے تھے، جاپان کے اندر بنائے گئے تھے، لیکن اتنے سارے لوگ ان مجمعوں میں نہیں تھے جتنے آج تھے اس نقاب کشائی کے وقت. پھر اس طرح کا ایک مجسمہ اڈے کے شہروں نے بنایا. تو اسی طرح ایک اور مجسمہ بنایا شہر کے اڈو والوں نے، تو وہ لگایا ہے اس اڈے میں، کیونکہ ہاچی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا. کیونکہ ہاچی جس شہر میں پیدا ہوا تھا انہوں نے بھی اس ہاچی کا ایک مجسمہ تیار کیا. اب تو ہاچی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ہاچی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی. اتنا ہی نہیں بلکہ جاپان کے لوگوں نے اس ہاچی کے نام پہ بہت سارے چیزیں تیار کرنی شروع کی، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے ہاچی چاکلیٹ، ہاچی بسکٹ، ہاچی کھلونے. غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگی. اصل یہ ہے کہ ہاچی کی مشہوریت کی وجہ سے جاپان کے لوگ جو تھے انہوں نے ہاچی کے نام پہ بہت ساری چیزیں تیار کی
اور ساتھ میں ان کے نام کے ساتھ رکھا ہے حاچی، جیسا کہ حاچی چاکلیٹ، حاچی بسکٹ، حاچی کھلونے وغیرہ۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاچی کی وفاداری پر اچھی نظمیں کہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو ان جاپان کے شاعر تھے انہوں نے حاچی کی وفاداری پر بہت سارے نظمیں لکھی، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان چڑھ گئے، اور کچھ ہی دن کے بعد یا 1-2 مہینے کے بعد تو حاچی کے نام پہ جو گیتیں لکھی گئی وہ لوگوں کی زبان پہ آ گئی، یہاں تک کہ ایک فلم بھی حاچی کو پیش کیا گیا، ایک فلم میں بھی حاچی کو پیش کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں ایک فلم بنائی گئی ہے تو کہتے ہیں اس میں بھی حاچی کا رول ادا کیا گیا، لیکن حاچی ان تمام باتوں کے بعد اسی طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا، کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی، اتنے تمام باتوں کے بعد بھی حاچی جو ہے اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا، کہاں؟ اس اسٹیشن پہ۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا، برابر 10 سال تک ایسا اس نے کیا، وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا، بلکہ اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں مرتے دم تک بھی حاچی جو ہے اپنے مالک کو نہیں بھولا۔ 1935 عیسوی میں حاچی مر گیا۔ اب کہتے ہیں 1935 عیسوی میں حاچی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاچی اب تک زندہ ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کچھ کارنامے کیے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور ایسے یہ جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاچی کا نام اب تک بھی زندہ ہے۔ حاچی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ اب کہتے ہیں جو اس کا جسم تھا حاچی کا، وہ ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں، ایک عجائب گھر ہے یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں زو، چڑیا گھر، ٹھیک ہے نا، تو وہیں پہ اس کا جسم محفوظ رکھا گیا ہے۔ وہ اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر ہو، کہتا ہے ایسے اس کو رکھا گیا ہے اس میں جیسا کہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اپنے مالک کے انتظار میں ہے۔ کہاں؟ اس ٹوکیو قومی عجائب گھر میں۔ جاپان کی حکومت نے حاچی کا یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو اصل مقصد ہے ہمارے اس سبق کا وہ یہی ہے، کہتے ہیں جاپان کی حکومت نے، اب جو جاپان کی حکومت اس وقت چل رہی تھی، انہوں نے کیا کیا، حاچی کا یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر کے، کہتے ہیں حاچی کا نام زندہ رکھنے کے لیے، حاچی کو یاد رکھنے کے لیے حکومت نے حاچی کے نام پہ کیا کیا، ڈاک ٹکٹ جاری کیا، اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہ تھا پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یہ سبق، ہمارا یہ لیسن جو ہم نے آج مکمل کیا، ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، ٹھیک، تو یہ ہم نے آج مکمل کیا۔ تو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس کے الفاظ معنی جو یہاں پہ ہیں یہ بھی ہم نوٹ کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے سوال بھی لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگلے کلاس تک خدا حافظ۔